السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنات، ہوا، چرند پرند اور دیگر مخلوقات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ معجزانہ طور پر پرندوں اور دیگر مخلوقات کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کا ایک بہت مشہور واقعہ ملتا ہے، جس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، مگر قرآن پاک میں نام لے کر ان کا ذکر موجود نہیں، بلکہ تورات میں ان کا ذکر نام کے ساتھ ملتا ہے۔ اسرائیلی روایات میں ان کی ملاقات کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ بلقیس ملک یمن کی ایک نہایت ذہین اور خوبصورت ملکہ تھیں۔ اکثر روایات میں ان کا ذکر ملکہ سبا بلقیس کے نام سے بھی ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام شراجیل بن مالک تھا، جو ان سے پہلے ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ ملکہ سبا ایک اعلیٰ درجے کی ذہین، مدبر اور دور اندیش حکمران خاتون تھیں۔ یہ ایک بہت مہمان نواز شخصیت کی بھی حامل تھیں۔ یہ اور ان کی قوم سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ سورہ نمل میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری پرندے خود کو غیر حاضر پایا تو فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، خود نظر نہیں آ رہا، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کرے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا دربار میں حاضر ہوا اور آپ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو نہ معلوم ہوگی۔ میں ایک ایسے ملک کی خبر لایا ہوں جس کی حکمران ایک عورت ہے۔ وہ سب لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے خوشحال ہیں، اور ان کی ملکہ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی موجود ہے۔ کچھ مسلم مفسرین کے مطابق یہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا، جس کی لمبائی، اونچائی اور چوڑائی 30 گز تھی۔ یہ قیمتی ہیرے جواہرات اور سرخ و سبز یاقوت سے سجا ہوا تھا۔ یہ اطلاع سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود کو ایک خط لکھ کر دیتے ہیں، جس میں ملکہ سبا اور اس کی قوم کے لوگوں کو یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ پرندہ یہ خط لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق جا کر ملکہ سبا کی خوابگاہ میں ڈال دیتا ہے، جس کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند تھیں۔ جب ملکہ بلقیس خط کو دیکھتی ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں کہ اندر کس طرح سے پہنچا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح سے تھی: یہ خط سلیمان بن داؤد نبی کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار ہو کر آؤ۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ سبا اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہیں، اور تمام سردار اکڑ اور گھمنڈ میں آ کر جنگ کا مشورہ دیتے ہیں، مگر ملکہ سبا نے اس موقع پر انتہائی تدبر اور دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کا ارادہ کیا اور عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کیا۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی حقیقت جاننے کے لیے ان کی طرف کافی زیادہ تحائف بھیجتی ہیں، جن میں سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات کے علاوہ لڑکیوں کے لباس میں 500 غلام بھی موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو نہایت غضبناک ہوئے اور ان کے تمام تحائف کو رد کر دیا اور فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو غلاموں اور لونڈیوں میں تمیز کرنے اور اس کے علاوہ ایک عظیم الشان لشکر کے ذریعے ملک یمن پر چڑھائی کرنے کی دھمکی بھی دی، جس کے مقابلے کی ہمت ان لوگوں میں نہیں ہوگی۔ قاصدین نے واپس آ کر یہ پیغام اور باقی سارا حال ملکہ کو سنایا کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ہٹ درم اور ضدی نہ تھیں۔ انہوں نے خود کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ ان تحائف کے ٹھکرائے جانے پر ملکہ سبا جان چکی تھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، لہٰذا ایسے ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے یروشلم میں عنقریب حاضر ہونے کی اطلاع بھیجی۔ یہاں مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ملکہ سبا کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو لاجواب کرنے کے لیے پہلے ہی ان کا تخت اپنے پاس منگوا لیا،
جسے وہ 7 دروازوں میں بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روانہ ہوئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری جنات میں سے ایک زوراور جن نے آپ علیہ السلام کے کھڑے ہونے سے پہلے ہی ملکہ سبا کا تخت لانے کی پیشکش کی، مگر دربار میں موجود ایک اور شخص نے آپ علیہ السلام کے آنکھ چپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت لانے کی پیشکش کی۔ وہ شخص کون تھا، جن یا انسان، یا وہ کتاب کون سی تھی، ام الکتاب یعنی لوح محفوظ یا کوئی اور کتاب تھی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیہ تھا۔ کتاب سے مراد کتاب سماوہ ہے اور اسم اعظم یا اللہ کے اسم اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن حقیقت کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، اور نتیجتاً قرآن نے بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا۔ لہٰذا ملکہ بلقیس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے ان کا تخت وہاں موجود تھا، اور بطور آزمائش اس کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی گئی تھی۔ دربار میں تخت منگوانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ملکہ سبا پر واضح ہو جائے کہ آپ صرف ایک دنیا دار بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کو بطور معجزہ کئی مخلوقات پر حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ جیسے ہی ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئیں تو انہیں تخت دکھا کر پہلا سوال یہی کیا گیا، کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت موجود ہے؟ ملکہ بلقیس ایک بہت دانش مند خاتون تھیں۔ انہوں نے فوراً تخت پہچان لیا اور ان کے سوال کے مطابق ان کو جواب دیا اور کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا، اور یوں ملکہ بلقیس اس امتحان میں پورا اتریں اور قبول کیا کہ ہم تو آپ کی عظمت اور دعوت توحید کو قبول کر کے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سفید شیشے کا صاف شفاف محل تعمیر کرنے کا حکم دیا اور محل کے نیچے سے پانی جاری کروا دیا، جس میں ہر قسم کے آبی جانور تیرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اس محل میں داخل ہونے کا کہا، مگر وہ پانی کو دیکھ کر گھبرا گئیں کہ شاید یہ گہرا پانی ہے اور شاید حضرت سلیمان علیہ السلام بطور سزا مجھے اس میں غرق کرنا چاہتے ہیں۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ایک محل ہے جو شیشے سے ہموار بنایا گیا ہے، لہٰذا آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض روایات کے مطابق ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں، مگر وہ اپنے ملک یمن پر بطور ملکہ حکمرانی کرتی رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور سلطنت کی بے پناہ مصروفیت کی بنا پر ہر ماہ میں ایک مرتبہ ضرور ملکہ سبا سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ ملکہ بلقیس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی، اور آپ نے جنات کو حکم دے کر سلہین اور غمدان کے محل نما قلعے بھی ان کے لیے تعمیر کروائے۔ مگر بعض روایات کے مطابق ہمدان کے بادشاہ کے ساتھ ملکہ کی مرضی سے ان کی شادی کر دی گئی، اور یمن کا اقتدار بھی انہیں سونپ دیا گیا، اور ایک زبیدہ نامی جن بھی ان کے اطاعت میں دے دیا گیا۔ مگر اب حقیقت کیا ہے یہ تو صرف خدا کو ہی معلوم ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔